بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 13 جون جمعے کا دن ہے اور آج مسلمانوں کی آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم کرے، اس آزمائش میں بھی سرخرو کرے۔ بڑی اہم خبریں ہیں جو آج کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایران پر جو 200 لڑاکا طیاروں سے حملہ ہوا، 100 ٹارگٹ جو مقامات بنائے گئے، آرمی چیف، پاسداران انقلاب، دونوں رہنمان کے شہید ہوئے۔ ان کی جگہ پہ کون لوگ ہیں؟ ایران کا جوابی وار، نیتن یاہو اسرائیل سے فرار ہوا ہے۔ آپریشن ٹرو پرومس، 800 ڈرون سے ایران نے جوابی حملہ کیا۔ اسلامی ممالک برادران یوسف جیسا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خان پر روس کے دورے کا الزام لگانے والے خود اس وقت عرب امارات اور امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ اس جنگ کے اثرات پاکستان پر کیا آئیں گے؟ دنیا میں مہنگائی کا نیا طوفان بھی آ گیا، تیل کی جو قیمتیں ان میں 10% اچانک اضافہ ہوا ہے، اور آخر میں جو عمران خان کی اجازت کے بغیر خیبر پختونخوا بجٹ، اس کی بھی بات کریں گے۔ وہاں بھی تقسیم اراکین اسمبلی میں نظر آ رہی ہے۔ گورنر اجلاس بلانے کی اسمبلی پر انکار کر رہا ہے دستخط، اور خان کے مقدمات پر بھی یہ فوجی عدالتوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ یہ معاملات بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے، ساری تفصیل رکھتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ ایران پر بہت بڑا حملہ ہوا آج، آپ کو پتہ ہے، اور اس کا کوشش کروں گا کوئی چیز مس نہ ہو۔ یہ اس وقت جو تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملات بڑی تیزی سے رواں ہیں، لیکن یہ جو حملہ ابھی ہوا ایران پر، بڑے پیمانے پر فضائی حملہ ہوا، آپریشن رائزنگ لائن کے تحت انہوں نے نام رکھا۔ نیوکلیئر اور عسکری امارات پر، مقامات پر نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی وہ شہید ہوئے۔ ایران کے آرمی چیف محمد باقری، ان کے بارے میں بھی یہی خبریں، شہید ہوئے ہیں وہ۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ جوہری توانائی کے انہوں نے تنظیم کے سابق سربراہ فریدون عباسی سمیت 6 جو ان کے سائنسدان ہیں، جو بڑے سائنسدان ہیں، وہ اس حملے میں شہید انہوں نے کر دی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی بھی کچھ اطلاعات ایسی ہیں۔ سپریم کمانڈر جو ان کے علی خامنائی، انہوں نے کہا ہمارے بہت سے کمانڈر اور سائنسدان شہید ہوئے ہیں، لیکن شہادتوں سے ہم کبھی بھی نہیں ڈرے، فوراً ان کی جگہ دوسرے لوگ تعینات کر دیے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ شہادتیں اس زندگی کا حصہ ہیں۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل احمد وحدی کو انہوں نے منتخب کیا، اور جنرل حبیب اللہ جو ہے مسلح افواج کے نئے سربراہ، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم بدلے کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ کی چارٹر کی شق نمبر 51 ہے، ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اپنے دفاع میں حملہ کریں گے۔ اس کے جواب میں امریکہ کا بھی بیان آ گیا کہ اگر ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں کھڑا ہوگا، اور صرف امریکہ نہیں کھڑا ہوگا، نیٹو کے تمام ممالک کھڑے ہوں گے۔ وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں اسلامی ممالک کیا کریں گے اس میں۔ یہ جو حملہ تھا اسرائیل کی فضائیہ نے کیا، 200 لڑاکا جہاز تھے، اس میں 100 مقامات انہوں نے چن کے رکھے ہوئے تھے، باقاعدہ رہائشی عمارتوں میں جہاں ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہیں۔ یہ ان کا پہلا مرحلہ تھا اس حملے کا، اور اس میں ایران کی، آپ کو پتہ، جو اسرائیل کی جو موساد ایجنسی ہے، انہوں نے پس پردہ ایران کے ڈیفنس سسٹم کو توڑنے کے لیے بڑی بھاری مقدار میں اسلحہ وہاں پہنچایا ہوا تھا۔ یعنی ظاہر ہے غداری تو ہوئی تھی، یا ہر جگہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، ورنہ اتنی مہارت سے نشانہ بنانا۔ پھر انہوں نے جو کمانڈوز یونٹ تھے فضائی نظام کے درست نشانے کے لیے، جو ایران کے زمین سے فضا تک میزائل والا ایک بڑا زبردست نظام تھا، اس کے قریب جو نشانے لگائے گئے، گاڑیوں کے اندر انہوں نے ٹریکرز اور ٹیکنالوجی ایسی لگائی جس سے ان کی نشاندہی ہوتی رہی۔ ڈیفنس سسٹم جو تھا وہ پھر ڈرون کی مدد سے انہوں نے حملہ کیا تہران کے اندر، تہران میں ہوا، اصفہان میں ہوا، اس کے علاوہ نجف کے مقام سے جہاں سے شروع ہوا، اور ابھی بھی کئی جگہ پہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اب مغرب ظاہر ہے پورے کا پورا ایران کے خلاف ہے، نیٹو فورسز ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ان کا دفاع کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے فلسطین میں دیکھا، ابھی غزہ میں، شام میں، لبنان میں، یمن میں، اردن میں اسرائیل کے حملے ہوتے رہے۔ اب ایران میں اسرائیل کے جہاں دل چاہے، آپ کو پتہ ہے، وہ میزائل مارے، اور اب جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی اگلی باری آئے گی، یاد رکھیں، کیونکہ اسرائیل اب ہر صورت میں ایران کو ایٹمی قوت بننے سے روکنا چاہتا ہے۔ یہ اطلاعات مل چکی تھی کہ ایران نے کسی بھی وقت ایٹمی دھماکے کر دینے ہیں، اور یہ ایران کو بھی اطلاع کل اپنے دوست ممالک سے ملی تھی۔ میں نے آپ کو کل ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایرانی قیادت نے جو سیکورٹی میٹنگ کا اجلاس، اس میں بتا دیا تھا کہ حملہ ہوگا، اور ایران پر یہ حملہ جو تھا، ایران جس انداز میں، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے، امریکہ نے عراق سے، اربعیل سے اپنے تمام ملٹری بیسز خالی کروائے، لوگوں کو فل فور وہاں سے نکلوایا، یہ تمام اس بات کی نشاندہی تھی، اور یہ بڑے لمبی اب جنگ چلے گی جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ اور یہ حملہ نظر آ رہا تھا، میں نے رات ٹویٹر اسپیس میں بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی، اور اگر اسی کا لائیو کرتا تو آپ کو بہت ساری اطلاعات مل جاتی، لیکن یہ امریکہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں۔ اسرائیل کا صدر جو اس وقت اپنے جہاز زیون ونگ میں اسرائیل سے فرار ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں پورے میڈیا پہ، اور ہنگامی حالت اسرائیل میں بھی نافذ کر دی ہے، اور ایران نے جواب میں جو 800 ڈرون، بیلسٹک میزائل سمیت جو جنگی جہاز اپنے پہلے نکالے تھے، اور پھر اس کا معاملہ کیا تھا۔ اگر ان کا دونوں کا جنگی موازنہ کرے کہ دونوں طاقت میں کہاں کھڑے ہیں، ایران کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 9 کروڑ کے قریب ہے، اسرائیل 95 لاکھ، اور ایران کی فوج جو ہے وہ پاسداران انقلاب ہے، اور ان کی فوج، آپ کو پتہ ہے، ساری ریزرو میں لائیں تو وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب بن جاتی ہے۔ اسرائیل کی کچھ 6 لاکھ بنتی ہے۔ دفاعی بجٹ اسرائیل کا $35 ارب کے قریب ہے، ایران کا کوئی 9 ارب سے 12 کے قریب میں کہیں
معیشت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایران پہ صرف $8 ارب کا قرضہ ہے، ان کے خزانے میں $212 ارب ریزرو میں پڑے ہیں۔ اسرائیل کا قرضہ زیادہ ہے، $148 ارب، لیکن ریزرو ان کے پاس بھی 200 ارب کے قریب ہیں، یعنی معیشت ایران کی کمزور نہیں ہے۔ جنگی اعتبار سے فضائی اور زمینی اور نیول جو خاص طور پر اس کا اگر موازنہ کریں نا تو ایران کے جہاز پرانے ضرور ہیں، لیکن 188 جہاز ان کے پاس موجود ہیں۔ اسرائیل کے پاس ظاہر ہے ٹیکنالوجی زیادہ ہے، 240 جہاز ہیں ان کے پاس، ہیلی کاپٹر بھی ان کے پاس 48 کے قریب ہیں۔ زمینی طاقت میں بھی ایران کی جو گاڑیاں ہیں وہ پرانی ہیں، ٹیکنالوجی پرانی ہے، لیکن ان کے پاس اچھا خاصا اسلحہ موجود ہے۔ نیوی میں البتہ ایران کافی بہتر ہے، ان کے پاس فلیٹس ہیں، آبدوزیں ہیں، 107 فلیٹس ہیں، 25 کے قریب آبدوزیں ہیں۔ اسرائیل کی تو ملا کے دونوں کو 67 کے قریب بنتی ہیں۔ ایران کے پاس قدرتی وسائل بھی ہیں، تیل آپ کو پتہ ہے ایران کا روزانہ 4 ملین بیرل بکتا ہے، اسرائیل کا 15,000 بیرل ہوتا ہے روزانہ۔ نیوکلیئر وار ہیڈ کا جو سب سے اہم معاملہ تھا، ایران نے ابھی تک اعلان نہیں کیا، لیکن اب نظر آئے گا اس معاملے کو کہاں تک پہنچے گا اور یہ کس طرح آگے چلے گا۔ اسرائیل کا البتہ سب کو پتہ ہے کہ وہ 160 کے قریب ان کے پاس یہ موجود ہے۔ اسرائیلی فضائیہ دفاعی نظام، نیوکلیئر ہتھیار اس میں بلا شبہ طاقت میں آگے ہے، معاشی قوت میں اس میں بھی مضبوط ہے، کیونکہ ایران پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو موازنہ تو ان کا اس طرح ہی بنتا ہے، لیکن موازنے آپ کو پتہ ہے جنگوں میں اس طرح نہیں دیکھے جاتے۔ ایران اس وقت تمام اسلامی ممالک میں گھیرا ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ یہ 58 بہنوں کا ایک بھائی ہے، آپ کو اس کی مثال تو فلسطین کے معاملے پہ دیکھ لیں۔ امریکہ نے اس کے گرد بڑا زبردست جال بنا ہوا ہے۔ اس کے امریکہ کے جو ملٹری بیسز ہیں، قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے، وہاں پر 10,000 امریکی تعینات تھے۔ کویت میں ان کی زمینی فوج کے لیے سب سے بڑا اہم اڈا جو ایران کی سرزمین سے کچھ چند سو کلومیٹر دور ہے۔ سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، وہاں شہزادہ سلطان ایئر بیس جو ہے وہ امریکی فضائیہ کی سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے ایئر تنصیبات ہے، دفاعی نظام ہے، انٹیلیجنس ہیں، ڈرونز ہیں۔ عرب امارات میں بھی ان کی درگاہ کے پاس وہ جاسوس طیارے، ڈرونز، F-35 وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ بحرین میں نیوی کا ان کا اڈا ہے جہاں سے ایران پر نقل و حرکت رکھتے ہیں۔ پھر ترکی کے اندر آپ کو پتہ ہے نیٹو کی بہت بڑی بیس ہے، ماضی میں افغانستان بھی تھا ان کا مشرقی سرحد کے پاس بیس جو اب خالی ہو چکی ہے۔ عراق کے اندر بھی ان کے پاس اربیل میں اور بغداد میں ان کی بیسز موجود ہیں، اور اردن عمان میں بھی، وہاں پہ بھی ان کی لاجسٹک سپورٹس ہے، یہ جو بڑی بڑے ان کے جہاز ہیں امریکہ کے، اسرائیل کے، وہیں سے آپ کو پتہ آتے ہیں۔ اب ایران کے ممکنہ حملے پہ عرب ممالک میں سب سے زیادہ تشویش ہے، کیونکہ ظاہر ہے ملٹری بیسز وہاں ایران تو امریکہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو یہاں آپ کو پتہ ہے اپنوں کا سب سے بڑا اہم کردار ہے۔ اور اگر ایران نے ان تمام ممالک کو اگر ٹارگٹ نہ کیا تو ظاہر ہے پھر امت مسلمہ تقسیم نہیں ہوگی، لیکن اب اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کے پاس آپشنز کیا بچتی ہیں؟ پاکستان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بھی، ابھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل ایران کے جو چیف کے ساتھ ملے، محمد باقری جو ابھی شہید ہوئے، ان کی تصویر بھی نظر آئی۔ یہ اظہار تشکر کے لیے پاکستان گیا تھا کہ ہندوستان کی جو جنگ میں ایران نے تعاون کیا۔ اب اسرائیل کے حملوں کا پاکستان کو بھی خطرہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جوہری تنصیبات کی وجہ سے۔ اسی لیے ایران کی سرحد کے پاس رات دفاعی لڑاکا طیارے تھے، وہ فعال تھے، وہ پاکستان بالکل ریڈی تھا۔ جمہوری بہت بڑی تھریٹ تھی یہ، بارڈر بھی مکمل وہاں پہ آپ کو پتہ ہے معاملہ ہے۔ اب 3 بارڈر کھلے ہوئے پاکستان کے، ایران، افغانستان اور اب یہ اسرائیل کا معاملہ جو ہے، 3 طرف سے افغانستان ہے، ایران ہے اور ہندوستان ہے۔ اب وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مذمت کی، شہباز شریف نے کی، دفتر خارجہ نے مذمت کی کہ یہ خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، قابل نفرت اقدام ہے، بین الاقوامی قانون کی پاسداری ہے، لیکن ایسی ہی مذمت ہمیں اور بھی نظر آئے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم مکمل یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہاں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ اس وقت آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ میں آپ کو پتہ ان کی موجودگی ہوگی، اور یہ پاکستان کی فوج کا بڑا امتحان ہے کہ وہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا چین اور روس کے ساتھ جو بلاک بنے گا یا امت مسلمہ کا، کیونکہ پاکستان کی آپ کو پتہ ہے اپنی ایک ایٹمی ملک ہے، تگڑی فوج ہے۔ عمران خان جب روس کی آپ کو پتہ یوکرین کی جنگ میں گئے تھے، جب پیوٹن نے یوکرین پہ حملہ کیا تو خان کی حکومت گرا دی گئی تھی، حالانکہ خان نے اس جنگ میں نیوٹرل کا کردار، کیونکہ دونوں ممالک سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے باوجود امریکہ نے بڑا غصہ کیا، مغرب نے دھمکیاں بھیجی، خان کی حکومت گرائی، بلکہ یہاں تک کہا ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور عمران خان کے اس اقدام کی وجہ سے تحریک انصاف کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، جو ابھی تک ہو رہا ہے، اس پر مغرب سمیت امریکہ سمیت نہیں بولتے تھے لوگ۔ اور یہی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ آپ کو امریکہ اسرائیل کے حملے میں اگر یہ نظر آیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں معاملہ خراب ہے، کیونکہ یوکرین ہزاروں کلومیٹر دور تھا اور یوکرین کو مسلسل ہتھیار سپلائی جنرل باجوہ نے کی ہے، مسلسل۔ اب ایران کے معاملے میں کیا کریں گے، یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ ابھی آرمی چیف کو ظاہر ہے امریکہ نے بلایا، جو 250ویں سالگرہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی سالگرہ ہے، اس دن بڑا اہم ایونٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 دفعہ یہ کہا ہے، 15 دفعہ گنے آپ، کہ پاکستان بھارت کی جنگ میں نے بند کرائی ورنہ ایٹمی حملے کا خطرہ، تو آؤ تجارت کریں، یہ نیوکلیئر ممالک ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ وفد آ رہا ہے اگلے ہفتے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش، پاکستان کی سائڈ کی کشمیر بھی یاد رکھیں۔ اب اسرائیل کے خلاف وہی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم
اس میں شامل نہیں ہے اس حملے میں، لیکن ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے. اور نیٹو بھی کھل کے سامنے آ گیا، ان کے 127 دیکھیں کتنا افسوس ہے کہ وہ غیر مسلم ہو کے بھی اکٹھے ہوئے تھے اور یہاں مسلمان ہو کے بھی نہیں اکٹھے ہوتے. اب ایران کے ساتھ دینے کے لیے چین اور روس کے علاوہ شاید شمالی کوریا نظر آئی، اور کوئی تیسرا چوتھا ملک نہیں ہوگا کہ جو مداخلت کرے. تو ان حالات میں آرمی چیف کو میرے خیال میں امریکہ کا دورہ منسوخ کر کے اعلان کرنا چاہیے کہ پھر جنگ بندی کی کوشش کریں، سیاسی قیادت جائے ان کی، لیکن انہیں پیچھے ہٹنا ہوا کیونکہ یہ پیغام اس طرح جا رہا ہے کہ انہیں بلایا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے. انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب رجیم چینج آپریشن خان کا ہوا تو اس پہ خان پہ یہی الزام لگتا تھا نا کہ یہ روس گئے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. تو اب یہ اس وقت آرمی چیف امریکہ میں، شہباز شریف عرب دنیا کے دوروں پر، اور عرب دنیا کے حالات آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اردن نے اپنی فضائی حدود سے ایران کے گزرنے والے متعدد میزائل اور ڈرون گرا دی. اردن مسلمان ملک ہے. اب عرب ممالک میں سعودی عرب کی ابھی سٹیٹمنٹ تو بہت بڑی آئی، انہوں نے اس حملوں کی سخت مذمت بھی کی، اور مذمت ایسے ہی ہے جیسے فلسطین کے اوپر سارے مذمت کرتے ہیں. ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی سے قرار دیا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی پامالی ہے. لیکن کل میں نے آپ کو ویلاگ میں تفصیل سے بتایا تھا کہ شہباز شریف کا جو عرب امارات کا دورہ ہے اور جس طرح ان کا پروٹوکول، خوشامدید اور پپیاں اور جپیاں ہیں، یہ محمد بن سلمان سے بھی اس سے ملاقات ہوئی، یہ وہی تسلسل نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کس سمت کھڑا ہونا ہے. یہ پاکستان کی میک اور بریک والا معاملہ ہے، یاد رکھیے گا. اب یہاں یاد رکھیں کہ بھارت پاکستان کی جنگ میں اسرائیل نے بھارت کا ساتھ دیا، لیکن بھارت نے بھی اس حملے کی مذمت کر دی. اب آپ دیکھ لیں، جہاں تک ٹرمپ کی اپنی سیاست کا تعلق ہے، وہ تو الیکشن اور سیاست جو مڈ ٹرم ہوگا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ مڈ ٹرم میں بچ سکیں، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ دنیا کو جنگوں سے بچاؤں گا، امن کا دائی ہوں. 5 مہینوں میں نہ تو روس یوکرین کی جنگ بند ہوئی، نہ فلسطین کی نسل کشی بند ہوئی، اور اب یہ ایران پر جو حملہ. تو یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں. اب اس میں پاکستان کا بڑا اہم معاملہ ہوگا. پاکستان میں سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں مذمت کر رہی ہیں. جماعت اسلامی نے بھی کی ہے، تحریک انصاف نے بھی کی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے. پیپلز پارٹی کا خیر ابھی کوئی خاص بیان نہیں آیا، شہباز شریف کا آیا. تو بیانات کی حد تک تو ہم سب تیار ہیں. اب اس سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ابھی بھی ایران پر بھی ویسے مزے کی بات ہے سوشل میڈیا پہ حملے کر رہے ہیں. یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی. اب تو ان کے آرمی چیف بھی شہید ہو گئے 2 تو اب بھی انہیں لگتا ہے کہ ایران اسرائیل ایک ہے. بہرحال وہ سمجھتے رہے، یہ مٹنے کے بعد بھی کیا یہ اکٹھے تھے، ایک مل کے مار دیا انہوں نے شاید. اب یہاں پر یہ ہم اس وقت تسلیم ایک چیز کرنے سے بھول رہے ہیں کہ یہ جنگ اگر بڑھ گئی تو اس کا ظاہر ہے رد عمل کس طرف آئے گا. دیکھیں 90 لاکھ کا ملک ہے، 40-45 سال سے ایران لڑ رہا ہے ان سے، تو وہ کوئی نہ کوئی رسپانس تو کریں گے. اب وہ کس طرف کریں گے؟ عرب ممالک کی طرف کریں گے، اپنی پراکسیز کے ذریعے کریں گے، یہ سارا نظر آئے گا بھی. لیکن اس کے اثرات پاکستان میں مجھے خطرناک لگ رہے ہیں بڑے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے ایران میں مقدس مقامات ہیں. پھر ایران اسرائیل کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے جو نفرت میں اضافہ ہوگا اگر اسٹیبلشمنٹ اور یہ لوگ کھڑے ہو گئے اسرائیل کے ساتھ جا کے، تو پھر ظاہر ہے اس جنگ میں جو لوگ ہوں گے پھر وہ ایک لائن کھنچ جائے گی، بغاوت کی لائن. کیونکہ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے مذہب کے معاملات، مسئلہ کے مسائل پہلے سے موجود ہیں اور بہت بڑی آبادی میں لوگ موجود ہیں، اور یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ابھی معاشی مسائل بھی بہت سارے آئیں گے. تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا ہے. اب دنیا بھر میں مہنگائی ہوگی تو معیشت تو پہلے ہی پاکستان کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنی پیچیدہ صورتحال ہے. اور بجٹ ابھی آپ کے سامنے جو آیا، اس لیے پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہوگا اور اندرونی معاملات کو انہیں فی الفور ٹھیک کرنا ہوگا. یہ معاملہ پاکستان ہندوستان کی جنگ سے بڑا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ افغانستان کا معاملہ دیکھ لے ہوا تو 25 سال ہم نکل نہیں سکے، تو یہ آگے معاملہ کتنا آگے جائے گا یہ دیکھ لیجیے. اس لیے خیبر پختونخوا میں بجٹ اس وقت IMF اور اسٹیبلشمنٹ کا جو بجٹ ہے اس پہ 2 حصوں میں تحریک انصاف کے لوگ تقسیم ہے. خان کا حکم واضح ہے کہ اس نظریے سے جس نے خلاف ورزی کی وہ غداری میں چلا جائے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت ظاہر ہے شدید خطرے میں ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ایک طرف خان ہے. اب انہیں چننا ہوگا کس طرف جانا ہے. خان سے ہو سکتا ہے یہ جلدی ملاقات کروا کے بجٹ کو منظور کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ اصل میں بجٹ جو ہے وہ معاملہ انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ خان کو مائنس کرنے کی کوشش ہے. یہ یاد رکھیں، تحریک انصاف کی قیادت جو مرضی کے خیبر پختونخوا کی عوام جانتی ہے کہ اس میں معاملہ یہ ہے. عمران خان نے آج وہ حامد میر نے دیکھے اسٹیٹمنٹ دی کہ خان چاہتا ہے میرے مقدمات لے کے جائیں ملٹری عدالتوں میں، دیں مجھے ملٹری عدالت سے سزا. اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ حالات اس وقت اس طرح کے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ایسا ایڈونچر کرے. اور یہ خطے میں دیکھیں اس کی جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، میں کوشش کروں گا، میرے ویلاگ اصل میں شارٹ ہوتے ہیں، اگر میں 1 گھنٹے کی پوری تقریر کرتا تو آپ کو افغانستان سے جڑے ہوئے حالات سے تھوڑا آگاہ کرتا ہوں. ٹویٹر اسپیسز میں اکثر میں کر بھی دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ کس قدر ڈیپ معاملہ ہے. لیکن اس پہ میں کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں مزید آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں جو آگے آنے والے دنوں میں تشویشناک ہوں گی، خطرناک ہوں گی. اللہ پاکستان پر، امت مسلمہ پر رحم کرے. جمعے کی نماز میں آپ بھی دعا کریں، اللہ ہم سب کو اتحاد دے اور اس ظلم و جدل سے محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.